تو پھر وہ دعوت دے رہا ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایسے معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ یہ پیغمبر تمہیں اپنی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں، یہ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کا تھوڑی مفاد ہے۔ آج جتنے پیر ہیں نا جاہل، لیبل اللہ کا لگاتے ہیں، ناموس رسالت کا لگاتے ہیں، دعوت کس کی طرف دیتے ہیں؟ اپنی طرف، عقیدت اپنی دل میں بٹھاتے ہیں۔ دیکھو ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، فجر میں 2 سنت 2 فرض، کتنے سردے ہو گئے؟ 4 سردے اور 4 سردے، 8 سردے ہو گئے نا۔ کوئی ایک سجدہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم نے کبھی؟ جنہوں نے ہمیں دعوت دی دین کی، جن پر ہم ایمان لے کر آئے۔ پھر ظہر میں کتنے سردے؟ 4 دونی 8، 16 17 18 19 20 سجدے جو سنت موقدہ۔ جب سے بالغ ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں نا، کوئی ایک سجدہ بھی نبی کی قبر پہ کیا؟ یہ نبی کی یا مدینے کی طرف رخ کر کے کیا ہم نے؟ ساری عبادتیں، ابھی تراویح ہم نے پڑھی ہے، 40 سجدے ہوتے ہیں، اس میں 20 رکوع ہوتے ہیں، قیام ہوتا ہے، یہ سارا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہو رہا ہے۔ ان میں ایک سجدہ، ایک رکوع بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے نہیں ہو رہا۔ تعلیمات کس کی ہیں بھائی؟ سچے پیغمبر کی ہوتی ہیں یہ تعلیمات۔ تبھی قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ ان کو کتاب اور حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت شروع کر دو۔ نا نا نا، کیونکہ وہ میسنجر آف گاڈ ہیں، تو میسنجر کا کام اس شخص کی طرف، اس ذات کی طرف دعوت دینا ہے جو ان کو میسنجر بنانے والی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وہ کہنے لگے وما لی لا اعبد الذی، مجھے کیا ہو گیا میں ایسی ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے لوٹ کے جانا بھی کدھر ہے؟ اس اللہ کے پاس جانا ہے، تو اس اللہ کی مان کے چلو۔ یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، پھر قوم میں چونکہ بت پرستی بھی تھی تو وہ کہنے لگا، اس کا نام جو آسمانی کتابوں میں ہے حبیب نجار، نجار کہتے ہیں بڑھئی، کارپینٹر، تو تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ کیا تھا؟ کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا۔ تو میں نے ترکی میں اس کی قبر دیکھی ہے، پتہ نہیں اسی کی ہے کسی اور کی، اللہ ہی جانے پرانی خبریں کہاں سے۔ بہرحال ایک اندر جا کے کسی قبر ہے، کہتے ہیں حبیب نجار کی ہے، واللہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، بہرحال ہم نے دیکھ لی جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ ہی جانے اس کی خبر ہے یا کسی اور کی خبر ہے۔ تو اس نے کہا کہ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، دیکھو یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ان بتوں کو معبود نہ بناؤ۔ معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، ان پتھروں کی پوجا شروع کر دوں جو میرے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی خود عقل سے بھی تو سوچو۔ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو پھر بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں، میں تو بڑی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے یار، ہندوستان میں بہت ساری بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں جو مومن اسلام قبول کر چکی ہیں، گھروں کے اندر وہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتی، لیکن انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی کیا کیا؟ اپنا اسلام چھپا دیا، لیکن اب اپنے اسلام کو اس نے ظاہر کر دیا اور کہا کہ بھائی، یعنی اس لیے ظاہر کیا کہ اس طرح سے ان کو موٹیویشن نہیں مل رہی، تو جب میں بتاؤں گا نا کہ بھائی میں بھی اسلام لے آیا ہوں، میں بھی ان پیغمبروں پر ایمان لے آؤں، شاید یہ تھوڑا سا ہل جائیں کہ بھئی یہ بھی تو ہماری طرح کا فرد ہے۔ تو کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، فاسمعون، سن لو۔ آگے قرآن کے الفاظ دیکھو، قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جا، ٹھیک ہے۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی۔ کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں مسلم ہوں، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ پرانی عادت ہے، اسلام لانے پہ رشتہ داروں کی طرف سے بندے کو مار دینا، یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں نا ہندو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلا جائے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہے نہیں۔ کوئی ہندو یہاں پاکستان میں بھی مسلمان ہو جائے نا، آپ دیکھو اس کے خاندان والے کرتے کیا اس کے ساتھ۔ ابھی نہیں جو کل ایک ہندو مسلمان ہوا تھا، کل تو نہیں، مسلمان تو چند دن پہلے ہوا، پھر کل اس کا نکاح تھا، اتنا پریشان ہے
اس کے خاندان اس پہ دباؤ ڈال رہا ہے, داڑھی کٹاؤ, یہ کرو وہ کرو. بھائی چھوڑ دو, وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے, تمہیں کما کے کھلا رہا ہے, تم سے تو اس نے رشتہ ختم نہیں کیا نا. اس کا ذاتی معاملہ ہے, وہ داڑھی رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا, روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں, تمہیں تو نہیں تنگ کر رہا وہ نا. پورا خاندان اس پہ کیا کر رہا ہے, پریشر ڈال رہا ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, یہ بلاغت ہے. قرآن کہتا ہے اس نے جب یہ کہا نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, سنو, تو بیچ کا واقعہ قرآن نے حذف کر دیا. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ, اس سے کہا گیا کہاں داخل ہو جا, جنت. کیا مطلب؟ جیسے ہی اس نے کہا اسے فوراً قتل کر دیا گیا, جیسے ہی قتل کیا گیا ہے ویسے ہی جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے برزخی جنت, سمجھ رہے ہو؟ ایک جنت وہ ہے جو میدان حشر کے بعد قائم ہوگی, وہ تو جب قیامت آئے گی اور پھر اللہ مردوں کو قبروں سے زندہ کرے گا, میدان حشر, پل صراط. لیکن ایک چھوٹی جنت ہے, ایک منی جنت ہے, ایک جنت کا ساشا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے, قبر. جیسے فرعونیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جب فرعونیوں کو اللہ نے پانی میں غرق کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرعونیوں کو ہم نے سخت عذاب میں ڈال دیا. اب یہ اللہ کی قدرت ہے, دیکھو جا کس میں رہے ہیں, پانی میں, لیکن وہ سخت عذاب کیا ہے, النار. اللہ کہتے ہیں وہ آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پہ ان کو صبح بھی جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. اللہ اس آگ سے ہم سب کو بچائے. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اللہ فرشتوں سے کہیں گے فرعونیوں کو اس سے بھی بڑے عذاب میں ڈال دو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا عذاب الگ ہے اور موت کے بعد کا عذاب الگ ہے. اور اسی سے بھی پتہ چلا کہ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا قبر کا عذاب ہوگا, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی, تو ان کو کہاں عذاب ہوگا. تو وہی قبر کے عذاب سے مراد ہے موت اور میدان حشر کے بیچ کا جو ٹائم ہے, اس کو قبر کہا گیا ہے, کیونکہ عام طور پر قبر میں ہی بندہ دفن ہوتا ہے, اس لیے اس کو تعبیر قبر سے کیا گیا ہے, ورنہ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, ادخلوا اغرقوا فادخلوا نارا. نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل کر دیا گیا. فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ادھر پانی میں غرق ہوئے اور ادھر آگ میں داخل. حالانکہ پانی اور آگ جمع ہو سکتے ہیں, بولتے کیوں نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں جہاں الگ الگ ہو, اس کی مثال ہے جیسے نیند. آپ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہے ہو بستر پہ, جب تک آپ جاگ رہے ہو آپ اس جہاں میں ہو, جیسے ہی آپ نیند میں گئے آپ ایئر کنڈیشن روم سے نکل گئے. اب آپ کی باڈی پہ جو روح پہ حالات گزرتے ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. تبھی ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہوا آدمی بھی اتنا خطرناک خواب بعض دفعہ دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں کانٹوں پہ سو رہا ہوں, چیخ مار کے اٹھتا ہے, پتہ چلتا ہے یہاں تو حسین لیلائیں لہرا رہی ہیں. بھائی دور سے دیکھا انڈے ابل رہے ہیں, قریب جا کے دیکھا گنجے اچھل رہے ہیں. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. خیر, تو خواب میں بہت کچھ ہوتا ہے نا, بہت کچھ ہوتا ہے خواب میں. خواب میں آگ میں بھی جل سکتا ہے انسان, آگ میں بھی اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کر سکتا ہے, حالانکہ وہ بستر پہ ہوتا ہے, وہاں پر آگ نہیں ہوتی. تو یہ جو عقل پرست لوگ ہیں نا, جو عقل کو شریعت سے آگے لے کے جاتے ہیں, یہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی قبر میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آگ کہاں سے آ گئی, سانپ بچھو کہاں سے آ گئے. بھائی صاحب, جیسے سوتے ہوئے آدمی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو خواب میں سانپ بھی کاٹ دیتا ہے اس کو, خواب میں اس کو چڑیلیں بھی تنگ کرتی ہیں. اب وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چڑیل نظر آئی, آپ کو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا. اب میں ہی اگر تو چڑیل لگ رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں کوئی اپنا خواب آ کے سناتا تھا نا, کہتا تھا ابے تو مجھے کل خواب میں آیا ہے. ہم کہتے تھے جھوٹ بول رہا ہے, میں تو اپنے گھر میں تھا, میں تو خواب میں آیا ہی نہیں. ہم ایسے کہہ رہے ہوتے تھے. وہ کہتا تھا بھائی تم آئے ہو, میں کہتا ابے کہاں سے آ گیا, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو بچپنے میں انسان اعتراض کرتا ہے نا, وہی اعتراض بڑے ہو کر برزخی زندگی پہ شروع کر دیتا ہے. تو برزخ کی زندگی ایک الگ جہاں ہے, وہ جہاں اور یہ جہاں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے قبر کی, وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا.
بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں لیکن وہ زندگی برزخی قبر میں ہے، لیکن اس کا محل یہی قبر ہے. جیسے آپ جب عالم خواب میں ہوتے ہو تو کہاں کہاں گئے ہوئے ہوتے ہو، کیا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کی روح، لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ جسم کہاں ہوتا ہے؟ اسی بستر پہ ہوتا ہے. تو روح کا اس بستر سے کنیکشن ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قبر میں بہت طاقتور برزخی حیات دی ہے، جو کسی کو اتنی پاورفل حیات نہیں ملی، لیکن اس حیات کا تعلق کس سے ہے؟ اسی جسد اطہر سے ہے. تو علیین میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، جنت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، لیکن اس روح کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوا، کیونکہ یہ دونوں جہان الگ الگ جہان ہیں. یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ، کہ برزخ میں آپ علیین میں ہو اور اس مادی قبر میں کہاں ہو؟ اسی قبر کے اندر ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگوں نے چونکہ اس کو الگ الگ جہان ایک ہی جہان فرض کر لیا، اس لیے وہ تطبیق ان سے ہوتی نہیں ہے کہ بھائی روح جب علیین میں ہے تو قبر میں کیسے ہو گئی، قبر میں ہے تو علیین میں کیسے ہو گئی؟ بھائی یہ قبر مادی قبر ہے اور جو علیین ہے وہ برزخی قبر میں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں الگ الگ جہاں ہیں. تو اسی وجہ سے مردے کو جب ہم قبر میں دفناتے ہیں نا تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو آفت گزر رہی ہوتی ہے یہ وہ ہی جانتا ہے. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو غرق کیا گیا اور آگ میں داخل. جیسے ہی وہ ڈوب کے ان کی روح نکلی ہے نا تو اب ان کو یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا ہم پانی میں ہیں، اب ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ ہم آگ میں ہیں. اللہ بچائے ہمیں سب کو آگ سے. آج جو فرعون کی لاش مصر میں رکھی ہوئی ہے تو ہمیں تو اس کا باڈی نظر آتی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کو چیخیں مارتا ہے وہ، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسے جیسے سوتا ہوا آدمی ہمیں سکون کی نیند میں نظر آتا ہے. تو راگ کو جلا دیا جائے، پہاڑوں پہ پھینک دیا جائے. اللہ کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تمہاری باڈی کا جو جو حصہ جہاں جا رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں. اللہ غافل نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی. اب دیکھو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت میں. اللہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، جیسے ہی کہا اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو. سیکنڈوں کے اندر کہاں گیا ہے؟ جنت. حالانکہ اس کی لاش تڑپ رہی ہوگی جب انہوں نے گردن اڑائی ہو. جیسے ہی کہا نا انہوں نے فوراً قتل کر دیا اس کو. وہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے مذہب چھوڑ دیا. اور اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ مزے کے ہیں، اس سے بھی زیادہ مزے کے. جیسے ہی گردن اڑائی ہے نا اس کی، لاش تو ادھر تڑپ رہی ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت میں داخل. تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے قتل کر کے ہلاک کر دیا اور میں اس جہان سے اس جہان میں شفٹ ہو کے کہاں جا رہا ہوں؟ جنت کے باغات میں، جو برزخ کی جنت تھی. کاش میری قوم یہ منظر دیکھ لے. کتنا تھوڑا سا فاصلہ ہے، سیکنڈوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نیند میں اور جاگنے میں سیکنڈوں کا فاصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب جاگ رہے ہو آپ کے سامنے وسیم کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وسیم نے تو منع کر دیا نام لینے سے، غفار کے علاوہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ادھر آپ کی آنکھ، یا اور اچھی مثال دیتا ہوں نا، بیگم سے پھڈا ہو رہا ہے، دوسری شادی نہیں کرنے دے رہی. اکثر لوگوں کے یہ پھڈے ہوتے رہتے ہیں. آپ غم کی حالت میں لیٹ گئے، بیگم بیٹھی بھی ہے گھور کے دیکھ رہی ہے، آپ ڈپریشن میں ٹینشن میں، اسی میں آپ کی آنکھ لگی اور آپ ابھی سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے. اور خواب کیا شروع ہوا؟ دولہا بنے ہوئے وہ 4 دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ؟ اب آپ کی ایک دم آنکھ کھلی تو آپ نے کہا بیگم میں تو دولہا بنا ہوا بیٹھا تھا اور 4 بیگمیں بیٹھی ہوئی تھی دلہن بنی. بیگم کہے گی تو ابھی میرے سامنے گپ شپ لگا رہا تھا، میں تجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اور ابھی میرے بھائی آنے والے ہیں تجھے کوٹنے کے لیے، ڈنڈے لے کے پہنچ رہے ہیں وہ، اور 1 سیکنڈ کے اندر تیری شادی بھی ہو گئی. تو آپ کیا کہو گے؟ بیگم وہ اگلے جہاں میں ہوئی ہے، اور اس جہاں سے اس جہاں پہنچنے میں سیکنڈوں کا ٹائم لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ کیسے ہمیں یقین دلا رہا ہے لیکن دکھا نہیں رہا. اور کمال کی بات ہے یار، ہمیں تو دکھایا، میں نے تو شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، یہ تو دکھا دیا نا اللہ نے دنیا میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ شہید کے خون میں میدان حشر میں جب شہید آئے گا نا، اس کا زخم بہ رہا ہوگا،
زخم جاری ہو. دیکھو زخم کا جاری ہونا کمال نہیں ہے، عیب ہے. ہر شخص چاہتا ہے میرا زخم رک جائے. جو بھی اللہ کی راہ میں جہاد میں زخمی ہوگا وہ چاہے گا میرا زخم کیا ہو، رک جائے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا نا تو قیامت کے دن جب آئے گا تو زخم بہہ رہا ہوگا، رکا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ تبھی تو اللہ کو کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے راستے میں میرا زخم بہا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ہم نے بھی زخم بہایا ہے، اسی سے تو فضیلت ثابت ہوگی. تو اللہ کو اس زخم کا بہنا اتنا پسند ہوگا، اللہ کہے گا بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ. ٹھیک ہے نا، بہتے ہوئے زخم کے ساتھ آ. میں چاہتا ہوں اسی انداز سے تو میرے سامنے آئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی. خون میں تو بدبو ہوتی ہے، خوشبو نہیں ہوتی. میں نے اللہ کی قسم شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی اپنی ناک.